يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اس طرح کے جو پہلے دو رکوع تھے ان میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ جو کم لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اس کے توکل اور اس کے اوپر بھروسہ اور اس کے اوپر پورا توکل کیا جائے اور اس کے پورے ایمان کے ساتھ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو کم ہی لوگ جو ہوتے ہیں، جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو کثرت میں نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ جس وقت اب ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے جبکہ مسلمانوں کو جو مکے کے اور مدینے کے جو لوگ تھے ان کو اس میں یہود اور نصارہ بھی تھے اور مدینے کے لوگ بھی مشرک تھے اور منافقین بھی ساتھ تھے اور مسلمانوں کو ساتھ ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انفاق کرنا ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کہ ہاں ایک تو عبادت چاہتے ہیں، دوسرا جو اس نے رزق دیا ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے رزق دیا ہے تم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی پہلی آیت میں بھی اور ساتھ ساتھ مختلف انداز میں اللہ رب العزت ہمیں انفاق کا کہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی خرچ کرنا ہے اور جنگ کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، اس دین کو اپنے بندوں کے ذریعے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خطاب کن لوگوں کو ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو تم ایمان لائے، ایمان والوں کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں ایمان والوں تم نے کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے تم خرچ کر سکتے ہو، اس دنیا کی زندگی میں تم خرچ کر سکتے ہو اس دن سے قبل جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی چیز دینی نہیں پڑے گی، کوئی چیز دے کر، ابھی تو ہم پیسے دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، وہ پلاٹ خرید لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں خرید لیتے ہیں، اپنے لیے بندوں کو ہائر کر لیتے ہیں کام کرنے کے لیے، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت ہم کہہ رہے ہیں تم نے خرچ کرنا ہے اپنے ہی بہن بھائیوں پر، اپنے ہی رشتوں پر، اپنے ہی جاننے والوں پر، اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو سر بلندی کے لیے تم نے خرچ کرنا ہے۔ اور اس دن سے پہلے تم ولا خلتن، آج تمہیں دوستیاں کام آ رہی ہیں تو اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاء، اور سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کون ہے وہ شخص جو میرے سامنے شفاعت کرے، میرے سامنے بولے، اس دن شفاعت کرنا کے دور کے بعد کسی کے بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، جو سمجھ لیتا ہے، سمجھ لینے کے بعد اور وہ شخص اس کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ جو دوسرے کافر جو کلمہ نہ پڑھنے والے ہیں، جو لوگ دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، دین کی سربلندی کے لیے عمل نہیں کرتے، نماز روزہ پڑھے جا رہے ہیں لیکن ان کے اوپر چھت جو سود کی چلی جا رہی ہے اور حرام خوری کی چلی جا رہی ہے، جو کماتے ہیں وہ صحیح پیسہ نہیں ہوتا، یعنی اگر حلال نہیں کمایا، اپنے رشتہ داری کو قطع رحمی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں ہے، تو وہ ظالم ہے اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ ہی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت میں ایک عظیم آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس آیت کے بارے میں یعنی آیت الکرسی اس کو کہتے ہیں، جس سے آیت البر آیت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں آیت الآیات آئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رب العزت یہ بہت بڑی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، جس طرح کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ واحد ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہمارے پالنے والا کون ہے، اس کی طاقت کتنی ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا
وہی اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمارا الہ کون ہے اور اس کی طاقت، اس کی ملکیت، اس کی قوت کیا ہے اور اس کے سامنے ہمارے کھڑا ہونا کیا ہے، چیز ہے کہ وہ دوسرے معبودوں کو، دوسروں کو الہ، دوسروں کو مددگار سمجھے۔ جب یہ آدمی اس آیت کو سمجھ جاتا ہے، یہ آیت البر ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ۔ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ ہے، یہ بہت بڑی سورت ہے، اور اس کی کوہان جو چوٹی ہے، جو پیک ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ فیہا آیات، اس میں ایک آیت ہے، ہی سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات کی سردار سا آیت ہے، یہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ہے۔ اب اس کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور اسی آیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ کیا تم کو پتہ ہے قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت، بہت بڑی جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا آیت الکرسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ہاتھ اس کے سینے پر مارا اور کہا ابو المنذر خوش ہو جا، تو نے یہ چیز پا لی ہے، تم نے جو بات کہی درست ہے، تو تمہیں بہت بڑی مبارک ہو۔ اور ابی بن کعب کے متعلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قرآن پاک کے متعلق کسی نے پوچھنا ہو تو وہ ابی بن کعب سے پوچھیں۔ تو ایک شخص کے پاس روزانہ ایک چور آ جاتا تھا، اس کے مال میں سے چوری کرنے تھا، وہ پکڑا جاتا، پھر پہلے دن بھی پکڑا گیا، دوسرے دن بھی پکڑا گیا، اور تیسرے دن پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو تیرے پاس کبھی چور نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے آ کر بتائی، آپ نے کہا تھا وہ شیطان، لیکن تم کو یہ بہت بڑی اچھی بات کہہ کر چلا گیا ہے۔ جو شخص اس کو صبح اور شام ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کی حفاظت میں اس کے فرشتے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف اور اس کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہوتی ہے، ورنہ وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے جتنی بھی آیات آئی ہیں، تو ان میں سے سورۃ الحشر کی آدمی کو آخری جو 3 آیات ہے اس کا مطالعہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد سورہ جو ہے، قل هو اللہ، سورۃ اخلاص، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ حدید جو ہے، اس کی پہلی جو 6 آیات ہیں اس کو تلاوت اور اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی غلطی کی، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا، لیکن ایسا ایسا لوگوں نے اپنی طرف سے معبود گھڑ لیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ جس طرح کے مشرکین مکہ جو تھے، وہ اللہ رب العزت کو واحد تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اس کے ہمسر ہیں، اور اس کے لیے نبی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مورتیاں بنا کر، بت بنا کر ان کے ساتھ آگے اپنی حاجتیں پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنا دیا، اور لوگوں نے اس کے اوپر غلطی کی۔ اسی طرح جو یہود تھے، ان لوگوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طریقے سے بنا لیا، لیکن انہوں نے خرافات ڈال دی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساتھ بتا رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ اصل میں الہ تھا، اس شروع میں الف لام لگا دیا تو اللہ بن گیا، اس کو مکس کر دیا تو اللہ، یعنی تمہارا جو معبود ہے، جس کی تم نے پرستش کرنی ہے، جس کی بات کرنی ہے، جس وقت انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اور ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی چیز زیرو ہے، الہ معبود، حاجت تروا، مشکل کشا اور حاجتیں پوری کرنے والا، تمام زمین کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک
کون ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ معبود ہے، اللہ برحق ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ، صرف الہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو، سوائے اس کے، صرف اللہ رب العزت ہی معبود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں کیا گیا، جتنی بھی مخلوق ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور ان میں جو چیزیں ہیں، جو فرشتے ہیں، جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، جو سامنے نہیں نظر آ رہا ہے، سب کے سب پیدائشی ہیں اور انہوں نے سب نے فنا ہونا ہے۔ ایک واحد ذات ہے، وہ الحی ہے، وہ خود سے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ القیوم، اور وہ بذات خود زندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی نفی کی بات آئیں گی، جو انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ کون کون سی کمزوریاں ہیں؟ الحی میں کوئی وہ کمزوری نہیں ہے جو انسانوں میں ہے، جو دوسری جاندار چیزوں میں ہے۔ القیوم وہ ہے، پھر آگے وہ اس کی بات آئے گی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی یعنی توفیق دے، اور اس کے اوپر سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو شخص اللہ کے لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھ گیا، اس نے کامیابی اس کے لیے ہوئی، اور جو اس لفظ میں غلطی کھا گیا اور وہ ہر جگہ پہ گٹا مکٹویاں مارے گا۔ جس نے اللہ کے لفظ کو صحیح اس کو جان لیا، سمجھ لیا، تو وہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے اس کو سامنے نظر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، آیت الکرسی کو صحیح مفہوم اور اس کو پڑھنے کا، سننے کا، اور اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ لی